بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 تک کا ترجمہ، اس کی تفصیل اس کی مضامین آپ کے سامنے ہے۔ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، لَتُبْلَوُنَّ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، فی اموالکم تمہارے مالوں کے متعلق، فی اموالکم تمہارے مالوں کے متعلق، وانفسکم اور تمہاری جانوں کے متعلق، وَلَتَسْمَعُنَّ اور تم ضرور سنو گے، اور تم ضرور سنو گے، من الذین ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب اوتوا جنہیں دی گئی، الکتاب کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے، اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا بہت زیادہ ایذا تکلیف، وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ تو بے شک یہ، من عزم الامور ہمت کے کاموں میں سے، ہمت کے کاموں میں سے، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ تمہیں تمہارے مال اور جان کے متعلق ضرور آزمایا جائے گا، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری جان کے متعلق ضرور آزمایا جائے گا، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا اور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور جنہوں نے شرک کیا، جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور جنہوں نے شرک کیا، بہت تکلیف دہ باتیں سنو گے، بہت تکلیف دہ باتیں سنو گے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے، تو بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے۔ یہ جو آیت ہے ایک خاص واقعے سے متعلق ہے۔ آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں یہودیوں کی گستاخی کے متعلق کہ یہودیوں نے حق تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک موقع پر یہاں تک کہا، معاذ اللہ معاذ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار، اپنے آپ کو مالدار کہا اور معاذ اللہ اللہ کو محتاج اور فقیر کہا۔ اس نوعیت کی جب باتیں یہودیوں کی طرف سے سامنے آئیں تو طبعی طور پر صحابہ کرام کو رنج ہوا، طبعی طور پر رنج ہوا۔ بعض روایات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب انہوں نے کسی یہودی کی زبان سے یہ جملہ سنا تو طبیعت کے اوپر رنج آیا، غصہ آیا، اور اس غصے کے عالم میں لازمی بات ہے انسان یہ بات برداشت کر ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی اس کے رب کو ایسا برا بلا کہ ہم تو انسان ہیں، معمولی سی کوتاہی اگر ہو جائے تو ہم برداشت نہیں کرتے۔
کوئی آدمی ہماری طبیعت کے موافق بات نہ کہے. اگر ہمارے کسی عزیز کو، ہمارے کسی بڑے کو برا بلا کرے، طبیعت میں رنگ جاتا غصہ. اور اگر انسان غصے سے بے قابو ہو جائے تو دل چاہتا ہے کہ اس کو مارے گی، اس کو بد زبانی کرنے کی ضرورت کیوں. اور بعض اوقات انسان جذبات سے مغلوب ہو کر لگا بھی دیتا ہے کہ تجھے میرے باپ کے متعلق، میری ماں کے متعلق، میرے بھائی کے متعلق بات کرنے کی ضرورت کیسے، تجھے کس نے اجازت دی. اب جب اس یہودی نے اللہ کی شان میں بدزبانی کی اور یہ کہا کہ اللہ فقیر اور ہم مالدار ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، دیکھ ایک تماچا اس یہودی کے منہ پہ مارا اور شدید ناراضگی کا اظہار کیا. تجھے جرأت کیسے ہوئی کہ میرے رب کی شان میں غصہ کیا. وہ یہودی روتا ہوا جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس چلا گیا، حالانکہ جرم بھی اسی کا تھا. نہ وہ برا بھلا کہتا تھا صدیق اکبر کو یہ قدم اٹھانے کی ضرورت پیش آئی. اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل کہ دیکھو لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. ایک بات تو اللہ نے یہ فرمائی، تمہاری جان اور تمہارے مال کے متعلق تمہیں آزمایا جائے گا، تم آزمائش کا شکار. مال اور جان کے متعلق کیا مطلب یہ ہے کہ کبھی تمہارا مال کم ہو جائے گا، کبھی تمہاری جان کم ہو جائے گی. جان کم ہونے سے مراد کیا ہے؟ عزیز و اقارب میں سے کوئی فوت ہو جائے. مال کم ہونے سے کیا مراد ہے؟ کاروبار میں نقصان ہو جائے، باغ پھل نہیں لے کر آیا، فصل پیداوار لے کر نہیں آئی. تو یہ آزمائش آتی رہتی ہے، انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے. کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے. اللہ کے آزمانے کے انداز مختلف ہیں. کبھی اللہ مال میں آزماتا ہے اور کبھی جان میں آزماتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی لے کر اور کبھی دے کر. کبھی اللہ مال کے حوالے سے آزماتا ہے، مال دے کر، کہ میرا بندہ اس مال و دولت کے آگے مغرور تو نہیں ہو جاتا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے تو نہیں لگتا. کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے کہ اس کے پاس جو مال آیا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اپنے مال و دولت کے اوپر مغرور ہو کر انسانوں کو انسان سمجھنا بھول جائے. اور کبھی اللہ لے کر آزماتا ہے، اس کے دل میں مال کی محبت ہے کہ میری محبت ہے. اسی طرح جان اللہ کبھی کسی کو دے کر آزماتا ہے. اولاد دے دیتا ہے اللہ، بیٹا دے دیتا ہے، بیٹیاں دے دیتا ہے. کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے، جس کو بیٹا ملا ہے کہیں اس کی ٹانگ زیادہ اونچی تو نہیں ہو گئی. جس کو بیٹی دی ہے کہیں بیٹی کی پیدائش کے اوپر غمگین تو نہیں ہو گیا. کبھی اللہ لے کے آزماتا ہے. اور کبھی اللہ لے کے آزماتا ہے، اولاد کے اوپر کوئی حادثہ آ جاتا ہے، اولاد کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اولاد جو ہے وہ دنیا سے چلی جاتی ہے، تو اللہ دیکھتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ شکوہ شکایت کر رہا ہے، کہیں میرا بندہ میرے فیصلوں کے اوپر، میری تقدیر کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، ایسا تو نہیں. تو اللہ نے فرما دیا دیکھو تمہیں آزمایا جائے گا، مال اور جان کے حوالے سے تمہاری آزمائش کی جائے گی. یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پیش بندی فرما دی. گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں. البتہ یہاں پر ایک بات میں آپ سے ہمارے بزرگوں نے بعض جگہوں پر ذکر کیا کہ دیکھو آزمائش کا آنا، مصیبت کا آنا، یہ بھی اللہ کی نعمت. کسی آزمائش کا آ جانا، مصیبت کا، تکلیف کا آ جانا اللہ کی نعمت. اور کسی نے پوچھا حضرت بعض اوقات انسان پر مصیبت آتی ہے، انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان پر مصیبت آتی ہے وہ اللہ سے اور دور چلا جاتا ہے، اور دور چلا جاتا ہے، بدزبانی کرتا ہے، شکوے شکایتیں کرتا ہے. تو کیا اس کے لیے بھی مصیبت انعام ہے؟ تو ان بزرگوں نے ایک راہ، یعنی ایک درمیان کا ایک اصول بنایا، ایک فارمولا بنایا، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ مصیبت اللہ کی نعمت ہے یا اللہ کی طرف سے زحمت ہے. یہ اصول آپ یاد رکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آنے والی مصیبت یہ نعمت ہے، رحمت ہے یا زحمت ہے. اپنے آپ ہی پتہ چل جائے گا. کا اصول یہ ہے کہ
اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی مصیبت اور تکلیف آئے اور تمہارا دل یکسو ہو، تمہارے دل میں کسی قسم کا یہ غم نہ ہو، شکوہ نہ ہو کہ اللہ کو میں ہی ملا تھا، میرے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا جس کے اوپر یہ مصیبت آ جاتی، تمہارا دل مکمل اللہ کی طرف متوجہ ہے اور تم جانتے ہو، یقین رکھتے ہو کہ مصیبت اللہ نے دی ہے، وہی اس کو ٹالے گا۔ ایک کیفیت انسان کے اوپر مصیبت آنے کے بعد یہ ہوتی ہے، اور ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم، نا انصافی ہوئی، میں تو نماز پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، حج عمرے بھی کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میرے ساتھ نا انصافی۔ فرمایا کہ یہ دوسری سوچ ہے۔ پہلی سوچ اگر مصیبت آنے کے بعد انسان کے دل میں آئے، فرمایا کہ سمجھ لے کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور اگر دوسری سوچ انسان کے دل میں آئے مصیبت آنے کے بعد تو سمجھ لے کہ یہ مصیبت سے ہے۔ بس جس وقت مصیبت آئے، جس وقت آزمائش اور تکلیف آئے، انسان یقین رکھے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی اس کو ٹال دیں گے، جو اللہ نے لکھا وہی ہم تک پہنچے گا، اور جو اللہ نے نہیں لکھا وہ ہم تک کبھی نہیں پہنچے گا۔ اس لیے اللہ نے پہلے سے بتا دیا، دیکھو آزمائش مصیبت اوپر آئے گی، گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہو۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا، دیکھو آج تمہیں اس یہودی سے یہ بات سننے کو ملی ہے، اس کے علاوہ بھی تمہیں ان یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے ایسی ہی تکلیف دہ باتیں سننے کو ملے گی، بہت ساری باتیں سننے کو ملیں گی۔ یہ جو تم نے سن لیا کہ اللہ کے متعلق انہوں نے کہا کہ صاحب اللہ فقیر ہے، معاذ اللہ ہم مالدار ہیں، تمہیں ایسی ہی باتیں بہت سی سننے کو ملیں گی۔ لہذا یہ پہلا موقع نہیں ہے، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ایسی اور بہت ساری دل خراش باتیں تمہیں سننے کو ملیں گی۔ آگے اللہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا اس کو بھی سمجھنا ہے، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ ہمت کے کام ہے، مطلب صبر کا دامن نہ چھوڑو، تقوی اختیار کرو۔ تمہارا کسی تکلیف دہ بات کو سن کر صبر کر لینا اور اللہ پر تقوی رکھنا، یہ بڑا باہمت کام ہے۔ اس آیت کے اس جملے کو پڑھ کر اور سن کر ہر آدمی یہ نتیجہ اخذ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کی طرف سے کوئی دل خراش، تکلیف دہ باتیں سننے کو ملے تو صبر کرو۔ آپ یعنی ہر انسان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، صبر، تقوی اختیار کرو اور صبر۔ صبر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جواب نہ دو، انہوں نے تمہارے سامنے تکلیف دہ بات کہی ہے، تم خاموشی سے سن لو، صبر کر لو، جواب نہ دو۔ اب یہاں پر ایک بڑا اہم سوال ہے، یہ ایک مشکل مسئلہ بن جاتا ہے، وہ یہ کہ میں نے اس جمعے میں بھی ذکر کیا کہ سن 1920 سے لے کر سن 1940 کے درمیان اس 20 سال کے عرصے میں بر صغیر میں، جب تک پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا، ہندوستان اور پاکستان الگ الگ نہیں ہوئے تھے، آزاد نہیں ہوا تھا پاکستان، اس وقت اس 20 سال کے عرصے کے دوران ہندوؤں نے اور سکھوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کی حد کر دی، اور انہوں نے بے تحاشا نبی علیہ السلام کی شان میں بدزبانیاں کی، گستاخیاں کی، اور اسی کے نتیجے میں غازی الدین شہید کا واقعہ پیش آیا۔ غازی الدین کا واقعہ ان واقعات میں سب سے زیادہ مشہور ہے، سب سے زیادہ مشہور ہے کہ ایک گستاخ نے، ایک بدبخت نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، علم الدین نے اس کو شہید اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بدلے میں علم الدین کے اوپر مقدمہ چلا اور برطانوی گورنمنٹ نے، عدالت نے وہ سزائے موت کا فیصلہ جاری کر دیا،
کو شہید کر دیا گیا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس سے اس جیسے بہت سے واقعات مختلف ملکوں، مختلف علاقوں اور مختلف شہروں میں پیش آئے۔ کراچی کے اندر ایسا ایک واقعہ پیش آیا، ایک بدبخت تھا، اس نے میرے اسلام کی شان میں گستاخی کی۔ تو کراچی میں ایک نوجوان تھا غازی محمد صدیق یا غازی عبد القیوم، غازی عبد القیوم شہید نے جا کر اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بدلے میں گورنمنٹ نے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا، غازی عبد القیوم۔ اسی طریقے سے قصور کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، وہاں پر ایک نوجوان تھا غازی محمد صدیق شہید، اس نے جو ہے وہ اس ہندو کو قتل کر دی اس کی بدزبانی کی وجہ سے۔ ایسے ہی غازی میاں محمد شہید اور بہت سارے نام ہیں، تاریخی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ ایک کتاب ہے، میں آپ کو اس کا نام بتا دیتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید۔ ایک صاحب ہے رائے محمد کمال، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ بعض جگہوں پر انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کیا ہے، بعض الفاظ انہوں نے ایسے استعمال کیے ہیں جو مطلب حقیقت کے خلاف ہے، لیکن مجموعی طور پر تاریخی اعتبار سے کتاب اچھی ہے۔ اور اس میں ان تمام لوگوں کی تفصیلات اکٹھی کر دی ہیں انہوں نے کہ جو لوگ اس دورانیے میں، یعنی جن کو سولی پر چڑھایا گیا، اور ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں تاریخی اعتبار سے سب سے زیادہ مشہور واقعہ غازی الدین شہید کا، اور ابھی اکتوبر کا مہینہ آنے والا ہے، 31 اکتوبر کو سن 1929 کا یا سن 1931 کا، اس سے میری طرح ذہن میں نہیں ہے، 31 اکتوبر سن 1929 یا سن 1931 میں غازی الدین کو پھانسی پر چڑھایا گیا، سولی پر چڑھایا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ غازی الدین تاریخ کے اندر ایک مشہور نام ہے، یہ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ اگر آپ اخبارات میں اس کی تصویر دیکھیں تو آپ کو اس کی تصویر دیکھ کر تو کسی بہت بڑے علامہ کا تصور نہیں آئے، وہ بہت بڑا علامہ کوئی جو ہے نا وہ مطلب اس کے والد جو ہے وہ ترکھان تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، میاں طالع احمد ان کا نام تھا۔ اور جس وقت غازی الدین شہید کا جنازہ پڑھایا گیا ہے یہاں لاہور میں چبر جی کی گراؤنڈ میں، تو اس تاریخی کتاب میں لکھا ہے کہ علامہ اقبال اس وقت ایک کونے میں ہو کر نا رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ علامہ صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو علامہ صاحب نے پنجابی میں ایک جملہ کہا، میں صحیح طرح سے بہت اچھی طرح سے پنجابی جانتا نہیں ہوں، اس لیے میں شاید پنجابی میں وہ لفظ نہ کہہ سکوں، مجھے ہوتا میں اردو میں آپ کو اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں کہ علامہ اقبال نے یہ کہا کہ ہم تو باتیں ہی کرتے رہ گئے اور ترکھانوں کا لڑکا بازی لے گیا۔ ہم تو باتیں ہی کرتے رہ گئے اور ترکھانوں کا لڑکا جو ہے وہ بازی لے گیا۔ تو والد اس کے ترکھان تھے اور ایک عام نوجوان تھا جیسے عام نوجوان ہوتے، لیکن اللہ نے قبول کیا۔ اب میں یہاں پر آپ کا ذہن جس طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ صرف 1920 سے 1940 کے درمیان کی بات نہیں ہے، اس زمانے میں یہ واقعات زیادہ تواتر اور کثرت کے ساتھ ہو رہے تھے، لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں گزشتہ 2-3 سالوں کے اندر آپ دیکھیں کہ فرانس میں، پیرس میں نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے بھی یہ خاکے شائع کیے گئے، اور اس سے پہلے بھی اور آج کے دور میں بھی یہ واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں نا مذہبی دل آزاری، کہ مسلمانوں کے مذہبی جو رہنما ہیں اور ان کے جو مقدس لوگ ہیں ان کی شان میں گستاخی کی جائے۔ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، اور اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا، تمہیں ایذا تکلیف دہ باتیں سننے کو ملیں گی۔ اب یہاں اس آیت کو پڑھ کر جو بات عام انسان کے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ فرمایا کہ تم صبر کرو، ٹھنڈے رہو، تو ایسی دل خراش باتیں سن سن کر بدمزہ نہ ہو، ٹھنڈے رہو، صبر کرو۔ اب اگر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم صبر کرو، تو
اس کا مطلب کیا ہوا؟ مشرکین، یہودی، ہندو، سکھ، عیسائی، غیر مسلم نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر تکلیف کے بعد ہے نا، ہمارے تکلیف کے بعد کہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے تو کیا مطلب ہے؟ ہم خاموشی سے سنتے رہے. اگر اس آیت کا یہ مطلب ہے تو پھر وہ لوگ جو اس مقصد کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر گئے، جنہوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلی کے اوپر رکھا اور ان مجرموں کو، ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا، ان کا پھر کیا مقام لگ جاتا؟ پھر ہم ان کے متعلق کیا رائے پائیں گے؟ ابھی گزشتہ 2-3 سالوں کے اندر یہ جو پیپلز پارٹی کے دور میں جو گورنر تھا سلمان تاثیر، اس کو قتل کیا گیا، غازی ممتاز قادری اس کو پکڑ لیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں، قرآن کی شان میں اور احکام شرعیہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو قتل کیا، تو کیا مطلب ہے؟ انہوں نے برا کام کیا؟ کیا ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ہم اس کے متعلق کیا رائے قائم کریں؟ یہ ایک بڑا ٹیڑھا اور بڑا مشکل سوال ہے، ایک بہت مشکل سوال ہے. میں آپ کو نہایت محتاط انداز میں بات کرتا ہوں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے. علامہ ابن تیمیہ بہت بڑے بزرگ ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے الصارم المسلول، عربی زبان میں ہے الصارم المسلول فی حکم شاتم الرسول. جو شخص نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے اس کا کیا حکم ہے، اس کے لیے علامہ ابن تیمیہ نے ایک مستقل کتاب. اس کتاب میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے. اور اس سلسلے میں بہت زیادہ تفصیلات انہوں نے نقل کی ہے. میں آپ کو محتاط لفظوں میں ایک بات بتا سکتا ہوں. جو شخص نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، نمبر 1 وہ مرتد ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، نمبر 1. نمبر 2 مرتد کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اسے قتل کرنا واجب ہے. نمبر 3 یہ کام گورنمنٹ کا ہے، اسٹیٹ کا ہے، ریاست کا ہے، حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو عبرتناک سزا دے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے، ریاست اور اسٹیٹ کا کام ہے کہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو کڑی سزا دے. ریاست کا کام. اگر ریاست اس فریضے کو ادا نہ کرے تو ریاست مجرم ہے. یہ بڑے محتاط انداز میں مختصر بات کر رہا ہوں کیونکہ موضوع بہت نازک ہے. اور انفرادی طور پر اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے کو قتل کر دے، اس وجہ سے کہ گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے دندنا رہے ہیں، ان کو ایوارڈز دیے جا رہے ہیں اور ان کے جان اور ان کے مال کا تحفظ کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ ان کا تحفظ کر رہی ہے، نبی اسلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا تحفظ کر رہی ہے. نبی علیہ السلام کی شان کا تحفظ نہیں کر رہی، ان لوگوں کا تحفظ کر رہے جنہوں نے گستاخی کی. اور گورنمنٹ کے اس رویے سے دل برداشتہ ہو کر کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور اس مجرم کو، اس گستاخ کو قتل کر دے، شرعی طور پر، یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیجیے، شرعی طور پر اس گستاخ کو جو قتل کیا گیا اس کا خون رائے گا گیا، کوئی قصاص، کوئی دیت نہیں ہے.
شرعی طور پر اس کا خون رائے گیا شرعاً. یہ میں آپ کو شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں. باقی وہ لوگ جنہیں تختے پر چڑھایا گیا، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ انگریزوں کی تھی اور انگریز کے اوپر ہندو سوار تھا، اور وہ آخری دور تھا جب ہندوستان سے انگریز کو اپنی جو ہے وہ بس اپنا بستر لپیٹنا تھا. لہذا انگریز جو ہے وہ ہندوؤں کو ناراض نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ہندوؤں کی خواہشات کے مطابق فیصلے ہوتے رہے. چونکہ شرعی نظام تھا نہیں اور گورنمنٹ کے اوپر جو لوگ برسر اقتدار تھے، قابض تھے، وہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کروانا جانتے تھے، لہذا ان کی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلے ہوتے رہے اور ایسے لوگوں کو شہید کیا جاتا رہا، پھانسی دی جاتی رہی. اب پاکستان بننے کے بعد شرعی طور پر یہاں پر جو نظام ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو نافذ ہونا چاہیے، جس کے لیے قربانیاں دی گئی تھی، اس شرعی قانون کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا شخص جس نے نبی اسلام کی شان میں گستاخی کی وہ مباح الدم ہے، اور اگر کسی نے اسے قتل کر دیا، جو گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں، گورنمنٹ نے پوری نہیں کی، کسی آدمی نے اسے قتل کر دیا، تو جس آدمی کو قتل کیا گیا، اس ظالم کو، اس گستاخ کو، اس کا خون رائگاں گیا، کوئی معاوضہ، کوئی قصاص، کوئی دیت نہیں. لیکن اصولی طور پر ہم پھر یہی کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور گورنمنٹ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام کے ایک نابینا صحابی تھے، ان کی جو بیوی تھی وہ نبی علیہ السلام کی شان میں بڑی گستاخیاں تھیں، بدتمیزی کی باتیں کیا کرتی اور بہت الٹی سیدھی باتیں اس کی زبان کے اوپر آیا. ایک مرتبہ جو ہے وہ یہ صحابی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے رہے. گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی، تو بیوی جو ہے وہ انتظار کر رہی تھی. جب گھر پہنچے تو بیوی نے جو ہے نا، نواقع قسم کی بیوی تھی، اس نے آج دیر سے کیوں آئے ہو، اتنی دیر کیوں لگا دی. عجیب بات یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام واز فرما رہے ہیں، تو میں بیٹھ گیا. تو جیسے واز ختم ہوا تو میں آ گیا واپس. اس عورت نے بڑی بدزبانی کی، اس رات اس عورت نے بڑی بدزبانی کی، بہت بدزبانی کی، نبی علیہ السلام کی شان میں بڑی گستاخی کی. اس صحابی نے اس عورت کو سمجھایا، دیکھو یہ الگ بات ہے کہ تم میری بیوی ہو، لیکن یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ تم نبی اسلام کی شان میں گستاخی کرو. زبان بند کر دو اپنی، باز آ جاؤ. وہ اور تیز ہو گئی، اور تیز ہو گئی. عورت کا معاملہ ایسا ہی ہے، جب زبان چلتی ہے تو بس پھر چلتی چلی جاتی ہے، چلتی چلی جاتی ہے، چلتی چلی جاتی ہے، خاموشی نہیں ہوتی. ان صحابی کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی، برداشت نہیں ہوئی، انہوں نے اس عورت کو قتل کر دیا. جب میں بار بار سمجھا رہا ہوں سمجھ میں بات نہیں آتی نہیں، وہ اور تیز ہو جائے، یہ سمجھایا جائے وہ اور تیز ہو جائے، انہوں نے قتل کر دیا. اگلے دن اس عورت کے جو لواحقین تھے، بھائی بہن اور جو والدین عزیز و اقارب، وہ سارے یہ مقدمہ لے کر نبی اسلام کے پاس پہنچے کہ رسول اللہ اس بندے نے ہماری لڑکی کو قتل کیا. نبی اسلام نے اس سے پوچھا کیوں بھائی، کیا ماجرا ہے؟ اس نے ساری بات بتا دی کہ رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہے، یہ پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکی تھی، اب جو ہے نا اس نے اس رات کو تو حد ہی کر دی. میں اس کو سمجھاتا رہا لیکن یہ اور زیادہ تیز ہوتی گئی. اس لیے نبی علیہ السلام نے اس عورت کا خون رائگاں قرار دیا، فرمایا کوئی مطالبہ نہیں، کوئی معاوضہ نہیں ہے، کوئی قصاص نہیں، کوئی دیت نہیں. اس لیے میں نے آپ کو اصول بتا دیا. اصول یہ ہے، اس لیے اب اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ ان تصویروں، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو. یہ حکم عام مسلمانوں کے لیے ہے کہ بھائی تم ذرا گورنمنٹ کو اس کا کام کرنے کا موقع دو.
گورنمنٹ اپنا کام کرے، ریاست اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے، تم ذرا حوصلے سے کام کرو۔ اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری کر لے تو پھر تمہیں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کے علاوہ اگر کوئی اور تکلیف دہ بات سننے کو ملے تو صبر کرو، خاموش ہو، بد زبانی کا جواب بد زبانی سے مت دو۔ لیکن اگر نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جائے وہاں پر پھر قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، وہاں پر قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ لہذا نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا معاملہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ تو آپ نے ایک فارسی کا جو ہے وہ جملہ سنا ہوگا، با خدا دیوانہ باش و با مصطفیٰ ہوشیار باش۔ اللہ کے ساتھ تمہارا جو معاملہ ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے جیسے دیوانہ والا، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو تمہارا معاملہ ہے وہ بڑے سمجھدار، عقل مند، ہوش مند آدمی جیسا ہونا چاہیے۔ یعنی ایک عقل مند آدمی جس طرح سے اپنے کسی عزیز کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، تم کو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ میں پھر آپ سے ذکر کرتا ہوں، عام لوگوں کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے، ان کو صبر کرنا چاہیے اور اس کو سمجھانا چاہیے، موقع دینا چاہیے، اور گورنمنٹ کو اپنا فریضہ، اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ ایسے گستاخ لوگوں کو ان کی زبانوں کو لگام دے۔ گورنمنٹ لگام نہیں دیتی، گورنمنٹ ان کو ایوارڈ دیتی ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اور نتیجہ یہاں تک آتا ہے اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ایک عام آدمی کو جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑتا ہے۔ اس کا سزاوار، اس کا مجرم، اس کی بنیاد، یعنی اس کا بنیادی جو مجرم ہے وہ گورنمنٹ۔ نہ گورنمنٹ کسی عام آدمی کو اس کا موقع فراہم کرتی اور نہ کسی عام آدمی کو قانون ہاتھ میں لینے کا موقع ملتا۔ گورنمنٹ کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اور شرعی طور پر میں نے آپ کو بتایا، شرعی طور پر اگر کوئی آدمی کسی ایسے گستاخ کو قتل کر دے، شرعاً اس پر کوئی قصاص نہیں ہے، کوئی دیت نہیں ہے، کوئی معاوضہ نہیں۔ باقی اگر گورنمنٹ نے قانون ایسا بنایا گیا اور گورنمنٹ کے قانون کے مطابق جو ہے وہ معاملات چلائے جاتے ہیں تو وہ گورنمنٹ کا قانون ہے، ہم اس قانون کو جو ہے وہ نہیں دیکھتے، ہم تو شریعت کا مسئلہ دیکھتے ہیں کہ شریعت نے اس مسئلے کا یہ حکم بیان کیا ہے۔ تو بہرحال اصولی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلقین یہی کی گئی ہے، تاکید یہی کی گئی ہے، کوئی دل خراش بات سننے کو ملے، کوئی تکلیف دہ بات سننے کو ملے تو تم جو ہے وہ بے قابو نہ ہونا، جذبات سے بے قابو نہ ہونا، جذبات سے مغلوب نہ ہو جانا۔ جذبات سے مغلوب ہو گئے تو پھر تم جو ہے وہ یعنی جلد بازی میں کوئی ایسا قدم اٹھا لو گے جو بعد میں پریشانی کا سبب بنے گا۔ اس کا ایک راستہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح سے بکواس کرے، بد زبانی کرے، تو اس کو جو ہے وہ دلائل کی روشنی میں جواب دیا جائے، تہذیب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ جواب دیا جائے۔ جو باتیں میں نے کہہ دی اگر یہ حق ہیں، صحیح ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس میں کہیں غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، اور یہ جو اگر نفس کا تخیل اور شیطان کا وسوسہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو میرے دماغ سے نکالے۔ جو میں نے کہا حق اور سچ سمجھ کر کہا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔